ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے. چاروں پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا. فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا روواں اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچیں کاٹ دو، ان کی پنجوں کو کاٹ دو. فرمایا اب گوشت نکل آیا. فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا اب قیمہ بناؤ اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو. تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چونچیں، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخن تمام کے تمام پہاڑوں پہ. السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک بہت ہی ایموشنل اور خاص ہونے والا ہے. یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے. بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا. یقیناً بیان بہت ہی قیمتی اور سننے کے لائق ہے. چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک مردے کو سمندر میں پھینک دیا، مچھلیاں کھا گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا. اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بالکل اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر پنگل کر راکھ بن گئی. اب حساب و کتاب کیسا، اور اب عذاب قبر کیسا، اور آخرت کیسی اور قیامت کیسی؟ یہ ایک عام سوال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سوال و جواب نقل کر دیے اور سوال کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. خلیل اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پروتا بھی نبی، ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میاں سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، او میرے پروردگار، میرے رب، میرے پالنہار، زمین و آسمان کے مالک، ربی ارینی، مجھے دکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے کیا چیز. کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا، ان کو اعضاء کو کیسے جوڑ لے گا. کھال کی مٹی بن گئی، گوشت کی مٹی بن گئی، آنکھ ناک زبان کو کیڑے کھا گئے، ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کو زندہ کیسے کرے گا. ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، او مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا. میں مانتا تو ہوں، تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح پہ تو مردوں کے اعضاء کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا. حالانکہ مجھے یقین ہے. فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اور لوگوں، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے. الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور ظالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں.
جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان ذبح بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان ذبح کرا دیا مگر بولا تک نہیں۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے۔ خدا کی قسم اگر آج صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں، فوراً بدل جاتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کے عادی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا۔ تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا آدمی، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میری پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو، پہلے ہی بات شروع نہیں کی، جو میں نے ابھی بات کہی ہے اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں، اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، او میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس پہ حساب و کتاب کرنے پہ قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے کیا تیرے دل میں میں اس قابل، جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو، جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ پہ ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نطفہ تھا، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ فما من ماء مہین، ذلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی۔ جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے اوپر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں؟
میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں، میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، ہاں ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتوں کے تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ، شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، جال کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں، ان کے ایک ایک پتے کی وکھری وکھری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس، کسی کے اندر میٹھے رس، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں، اور کھانے والے حیا کر ذرا بتا تو صحیح، بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی، جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا، اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دیے، اس کا تو احسان مند ہے۔ اور جس نے ساری چیز کو بنایا، میرا احسان تیرے یاد نہیں؟ مجھے یاد نہیں کرتا جس نے سرے سے بنایا، جس نے چونی خرچ کر کے، روپیہ 2 روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے، اس کے سامنے تو تیری آنکھیں جھکتی ہیں شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا، کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال ولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا، قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل، میرے کس کس نظام کو دیکھو گے؟ کس کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف اس خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو اس پر قادر ہے۔ فرمایا خلیل، جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو، اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا، یہ میری تیری گفتگو، میرا تیرا سوال، یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا، اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، امت کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے، نقل قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے خلیل آ جاؤ، آؤ جنگل میں۔ خلیل پہنچ گئے، فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو،
الگ الگ نسل کے ہوں، الگ الگ قسم کے ہوں، 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے، چاروں پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا رواں اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچیں کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا، فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا اب قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو۔ تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چونچیں، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخون تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ قال فخذ 4 من الطير، فرمایا سن لے قرآن کریم قبر کھودنے والے، سن لے سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے، سن لے جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے، اس کا کیا بنے گا؟ اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، حساب نہ حساب، مٹی میں مل گیا، اب حساب و کتاب کیسا؟ تمام کافروں کی یہی بات تھی۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سامنے جلا، ہمارے سامنے غرق ہوا، ڈھونڈا نہیں ملا، مچھلیاں کھا گئی، خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا، ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا، کان کسی نے کھایا ہوگا، پیر کسی نے کھایا ہوگا، یہ اکٹھا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے خلیل آ جا، اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا، تجھے دیتا ہوں، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا۔ فما قال فخذ 4 من الطير، ان پرندوں کو پکڑو، ان کی پروں کو جمع کرو، ان کے بالوں کو اکٹھا کرو، خوب ملا جلا دو، گوشت کا قیمہ بالکل مہین بنا دو، باریک کر دو، اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں پہ دور دور پھینکاؤ۔ فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کے جزوں کو، ان کے رگ و ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ، اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو، ان پروں کو بھی، اس روح میں بال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو۔ اور اس کے بعد فرمایا منہم جزءا ثم ادعوہم یأتینک سعیا ثم ادعوہن، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا ثم ادعوہن، اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سایہ، چینچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر چھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت چھٹا، قیمہ چھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر جڑتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا، پھر پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کو جما، چونچ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی۔ فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟
فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور میرے خلیل، جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہیں، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی تھی، پھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آدمی کا ریزہ ریزہ یوں ہی جوڑ لیتا ہوں، تمام چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ ہمارے آنکھوں دیکھنے حال سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارا دل و دماغ غلط سوچ سکتا ہے، ہمارا ضمیر غلط کی باتوں کی طرف جا سکتا ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی شے ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گی، چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے بعض ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوگا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لے ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرین موجود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل سامنے آتے ہیں، اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ فرشتے آتے ہی سوال کر دیں گے، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والو تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں۔ فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان گیا، اب نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا نماز نہیں پڑھنی میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نے تو کبھی بھی قضا نہیں کی۔ اب آد آئے گی، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی، ایماندار آدمی، مسلمان آدمی، نمازی، جس کی آخرت اچھی ہے، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے، وہ میرا رب۔ دوسرا سوال ہوگا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج تو دین کی بات کا مذاق ہے، آج تو دین فالتو فنڈ ہے، آج تیرے گھر میں، میرے گھر میں، تیرے خاندان میں، میرے خاندان میں، آج برادریوں میں دین لغو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ انہوں نے چھوڑو میاں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا دین ہے؟ بس ٹھیک ہے، جس راہ پہ کوئی لگ رہا ٹھیک ہے۔ کہتا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ پھر آواز آئے گی، ما تقول لأی ھذا الرجل،
حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخ، میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی، اور اسلام کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، ما تقول لأی ھذا الرجل، بتائیے کون ہے، بتائیے کون ہے؟ اس میں اقوال ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کی قبر سے لے کر گنبد خضرا تک کی زمین کو چیر دیا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا عکس ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتائیے کون ہے؟ دیندار پہچان جائے گا، آگے بڑھے گا، میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں، آپ تو میرے پیغمبر ہیں۔ اور یہ جو دوسری سرکار ہوں گی، ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے، نمازیں قضا کرنے والے، روزوں کو برباد کرنے والے، بہانے زکات کو رگڑا چڑھانے والے، ایک دوسرے کے حقوق ہمسائے کی بے پرواہی کرنے والے، زانی، شرابی، چور، قاتل، بدماش، تمام کے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے ہا لا ادری، ہا لا ادری، اور میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہ چھیڑو، میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے، تمہیں کیا معلوم موت کے صدمے عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا۔ ہا لا ادری، نہ چھیڑو، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بالکل انجان ہوں۔ مر ربو کا کہتا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا رب کون ہے، ماں دینوں کا، مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا، مجھے کیا پتا دین کیا چیز ہے۔ ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے، میرے پاس پیسے کتنے تھے، میری دکانیں کتنی تھی، میرا کاروبار کتنا تھا، مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں۔ اچھا تجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں دس جائے گا، ماشاءاللہ، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس چیخ کو جاندار آدمی سن لے تو جگر پھٹ جائے، کلیجے شک ہو جائے۔ اور یہی نہیں کہ ایک گرز لگا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، پھر دوبارہ تمام ریزوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا، پھر گرز لگے گا، قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا، اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا، کاٹتا ہی رہے گا، کبھی پیروں کی طرف جائے گا، کبھی سر کی طرف آئے گا۔ فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ ساری بات یقین والے کے لیے ہے۔ ادھر جس نے جواب صحیح دیے، نماز کے لیے مہلت مانگی، اب آئے گی ففروشو، فرش بچھا دو، نم کا تلورو، سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہیں، سو جا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، خوشبودار ہوا آتی رہے، آرام سے سوتا رہے۔ حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت میں اٹھے گا، آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کہتے قیامت آئے گی، ابھی تو میں سویا تھا، نیند بھری بھی نہیں، قیامت پہلے آ کھڑی ہوئی۔ ہزاروں برس اسے ایسے معلوم ہوں گے گویا ابھی ابھی لیٹا تھا، ابھی ابھی آنکھ لگی تھی، اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال کی تندرستی ایک دن کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں۔ کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا، رات کاٹی نہیں کٹتی، خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی ہے، حالانکہ رات وہی ہے۔ دکھیا کے رات بڑی، سکھیا کی رات چھوٹی، ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا خداوند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں،
اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں، کس کس طرح پہ موت آ رہی ہے۔ 300 کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے گیا، کوئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا پہ حاضری کے لیے گیا، کوئی مزدوری اور کمائی کے لیے، کوئی سفر کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی کسی لیے سفر میں سوار ہوا۔ 1 سیکنڈ پہلے اطلاع نہ ہو سکی، کراچی سے جہاز اڑتا ہے، بخیریت ریاض پہنچتا ہے، سینکڑوں آدمی یہاں سے گئے ہوئے اترتے ہیں، وہاں سے اور نئے چڑھتے ہیں۔ جن کی زندگی ہے وہ اتر رہے ہیں، جن کی 5 منٹ کے بعد موت آئی ہوئی ہے وہ چڑھ رہے ہیں۔ خدا کا نظام تو دیکھو، جن کی عمر باقی ہے وہ جہاز میں سے ریاض کے ہوائی اڈے پہ اتر رہے ہیں، اور جن کی آئی ہوئی ہے فرمایا تمہارا بھی وقت باقی ہے، تم جاؤ، اور تمہارا آ چکا ہے، تم آ جاؤ۔ دل میں خدا جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، کیا کیا تسلیاں ہوں گی، کتنے اپنے دلوں میں ارمان بسا رکھے ہوں گے، کیا کیا دلوں کے اندر اپنے اسباب لیے بیٹھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ 3 4 5 منٹ نہیں لگے، جہاز میں آگ لگتی ہے، وہ ٹاور کو اطلاع کرتا ہے کہ میرے کیبن میں آگ لگی ہے، رن وے صاف کر دو، میں جلدی اترنا چاہتا ہوں، اور اتر بھی گیا، اور کہتا ہے جلدی سواریوں کو اتارو۔ اللہ میاں نے فرمایا اترے گا کون جب میں نے سب کو گھیرا دے لیا۔ فائر بریگیڈ کھڑا ہے، انتظامات سارے چاروں طرف موجود ہے، اگر جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے۔ 300 کے قریب آدمی چل کر خاک ہو گئے۔ سارا جہان جل جائے، ہم بدلیں گے تھوڑا ہی، کتنے ہی مر جائیں۔ ہندوستان میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم نماز کے نیڑے نہیں جاتے، جوئے باز جوا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب نہیں چھوڑتا، حرامی بدماش زانی زنا سے باز نہیں آتا۔ کتنے مسلمان مر جائیں، افغانستان میں کیا قتل و غارت ہے، ہندوستان میں قتل و غارت ہے، 300 آدمی ایک ایک جہاز میں جل رہا ہے، مگر مجال ہے جو مسجد میں ایک نمازی بڑھتا ہو۔ جن بے ایمانوں کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ انہوں نے آنا ہی نہیں، اس طرف لگنا ہی نہیں۔ جتنا نوجوان طبقہ ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپے ماریں گے، سگریٹ پیئیں گے، چائے پیئیں گے، بکواس کریں گے، مسجد میں نہیں آنا۔ تو دیکھ لو آخر یوں آئے گی، اور پہلے بھی آئی لوگوں کی، اور اب بھی آ رہی، تمہاری بھی یوں ہی آئے گی۔ نہ معلوم سڑک پہ آئے گی، جہاز میں آئے گی، گھر پہ آئے گی، اسپتال میں موت ہے خدا جانے کا آئے گی، اور پھر مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا، جیسے میں نے ابھی بتلایا۔ تو جب یہ یقین دل میں راسخ ہو گیا اور دل میں بات بیٹھ گئی اور روزانہ مشاہدہ ہو رہا ہے، اب تو بھئی تیاری کرنی چاہیے، اب تو تیاری کا وقت ہے، اور اب تو خدا بند عالم کی حضوری میں حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ خدا بند کریم مجھے اور آپ سب کو ایسی توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا ہو جائے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا خدا کی قسم مارے جاؤ گے۔ کفن ملے یا نہ ملے، غسل کا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کچھ بھی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کا اگر کرم نہ ہو، آدمی پر خدا بند عالم کی کریمی نہ ہو، اور آدمی اس کے دروازے کا محتاج بن کر اگر نہ مرے تو بات نہیں بنی نہیں سکتی، بگڑتی ہے۔ مشاہدے بھی ہوئے ہیں بے شمار لوگوں کو، دنیا ہی میں دیکھا بے شمار لوگوں نے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت اللہ والا تھا، بزرگ تھا، وہ فوت ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا بتاؤ کیسی گزری؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، یہاں کا کام بالکل نرالا ہے، میں نے ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کی، میرے گھر میں پڑوسیوں کی مانگی ہوئی سوئی باقی رہ گئی، رب اکبر کی قسم وہ سوئی مجھے تنگ کر رہی ہے، ایک سوئی مجھے ستا رہی ہے دوسرے کی۔ ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی، مل جائے ملے صحیح، بس نہ ملے تو آپ سارے ولی ہیں۔ سرکاری پیسہ ملے، قوم کا پیسہ ملے، رشتہ داروں کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے، مجال ہے ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے گا اسے رگڑا چڑھائیں گے۔ ایسی خوراک کھانے سے کیا فائدہ، ایسے کپڑے پہننے سے کیا فائدہ؟ ساری دنیا کو آج گلا ہے اللہ پاک سے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے،
دودھ میں پانی ملا ملا کر کے تو کپڑے جوڑے خریدتے ہو، اب دعا قبول ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں ملاوٹ کر کر کے تو ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں۔ جب حرام روزی سے بدن پلے گا، جب حرام روزی سے کپڑا بنے گا، جب حرام روزی سے آدمی کی نشو و نما ہوگی اور حرام روزی سے آدمی کا کاروبار چلے گا تو پھر کام کیسے آئے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں اس قدر کھود کرید کیا کرتے تھے کہ غلط قسم کا لقمہ اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، 3 دن کا فاقہ ہے صدیق اکبر کا، اور غلام نے لا کر کے تھوڑا سا کھانا دیا۔ 3 دن کے فاقے کے بعد 2-3 لقمے کھا لیے۔ اب غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لایا تھا؟ غلام سے پوچھا کہاں سے لایا تھا؟ اس نے کہا یہودیوں کے یہاں شادی تھی، میری ان سے تعلق داری تھی، میں گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے کھانا دیا تھا۔ فرمایا واہ 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 واہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو نکالنے کے لیے حلق میں انگل ماری۔ بلا 3 دن سے پیٹ خالی ہو، 2-4 لقمے اندر گئے ہو، واپس کیسے آئیں؟ کسی نے ترکیب بتائی کہ پانی پی کر حلق میں انگلی مارو۔ پانی پی پی کر انگلی ماری، جب تک وہ لقمے باہر نہ آ گئے صدیق نے چین نہ کی۔ ہمارا بھی اگر یہ مزاج بن جائے تو ہم سب کچھ اس دنیا میں کما سکتے ہیں۔ کیا جرت ہے کافر کی کہ ہم پہ غالب ہو جائے؟ ہم پہ غالب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اصل ہتھیار جو ہمارا ایمان تھا وہ کمزور پڑ گیا، بلکہ وہ رہا ہی نہیں، اس لیے پوری دنیا دشمن بن گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے، وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے۔ ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے۔ انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن۔ یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے، پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو۔ اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی، نعوذ باللہ۔ ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پے گی زکوٰۃ دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے۔ اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جاندا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں۔ وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق، وہ بھی جانتے تھے۔ اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے نبی کے یہاں۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی۔ اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔
آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دن تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے۔ اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی نہیں کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو دربو زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا، یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام خواہ مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی،
जब मुनाफिकों ने बहतान बांधा, इल्जाम लगाया, शोरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिद्दीक के घर पहुंचा दिया। हजरत आयशा सारी रात रोती है, मौला तू जानता है मेरी पाक दामनी को, और मेरी तो समझ नहीं काम करती। आप लोग अपने बेटे के लिए शरीफ नूह तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए शरीफ लड़का तलाश करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अच्छी लड़की तलाश नहीं की। तुझे अपना बेटा प्यारा है, खुदा को काली कमली वाला प्यारा नहीं। मेरा अकीदा और ईमान है, नबी ने कोई रिश्ता खुद नहीं किया, सारे पैगंबर के रिश्ते खुदा ने किए। आज रिश्ते या मामे करेंगे, या नाने करेंगे, या खाला करेंगी, या बुआ फूफी करेंगी, बहन बहनोई करेंगे, न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे रिश्ते खुद खुदा ने किए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले। और यह अबू बकर कमाल है, खुदा ने तो आगे चल करके बात कह दी कि ये तो वो जालिम हैं जिन्होंने हजारों नबी कत्ल किए हैं। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। इन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म ढाए, इन्होंने इतने बड़े बड़े बेइंसाफियां की, मैं खुदा जानता हूं जब मैं इनको पकड़ूंगा तब पता चलेगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो कुर्बानियां हैं, अगर थोड़ा सा कलेजे पे हाथ रखो, सारी उम्मत में सबसे अफजल। बेटियों वाले बैठे हो, धियों वाले बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो, हर आदमी अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करते वक्त जोड़ देखता है, वर देखता है कि जोड़ भी मिलता है कि नहीं, वर भी है कि नहीं। और खुदा की कसम सिद्दीक तेरे इश्क का क्या कहना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल है और सिद्दीक की बेटी की उम्र 6 साल है। बज़ाहिर को जोड़ नजर आता है। और सुनो, 2 बीवियां घर में हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और चार बेटियां बैठी हैं दरवाजे पे। ऐसी सूरत में अपनी धी कौन पेश करेगा? उम्र का ये हाल हो और घर का ये हाल हो कि आगे 2 सोकने और हैं, 4 बेटियां बैठी हैं। मगर नहीं, सिद्दीक अकबर तो वो जवान है जो कहता हूं मेरा माल भी आका तेरे लिए, मेरी आल भी तेरे लिए। सिद्दीक तो उन लोगों में से है जो कहता है बुर्राक थके जिब्रील रहे, रब रब आगे जा न सके, रब उदनो हबीबी मिलनी कहे, रब उदनो हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। सिद्दीक कहता हूं मेरे आका मेरा कुछ भी नहीं, मेरी जान भी तेरी, मेरी आल भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरी दुनिया भी तेरी, मेरा दीन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। यही वजह थी कि जब हिजरत की रात आई, हुक्म मिला हिजरत वाली रात में कि अब आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं, तशरीफ ले चले वहां से, मक्के से, यहां से। अल्लाह पाक के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया मेरे मौला मैं हुक्म की तामील करने को तैयार हूं, मैं मक्का छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मक्के से चला जाता हूं, पर मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, छुआरे हैं, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसे है, मुझे अमीन समझकर, जानतदार समझकर अमानत मेरे पास रखी है। उनका क्या बनेगा? मैं फौरी और इस वक्त उनको कैसे वापस करूं?
आवाज आई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है। फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा। लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा। आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह ताला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले। खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले। बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है, समझो। या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं। जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ। क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह सवाब की नीयत से दूसरों को शेयर करें, यकीनन बहुत फ़ायदा होगा कि क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का बयान होते ही ऐसे हैं, सुनने के लायक होते हैं। चलो बयान को अब ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।